Assalamu alaikum. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find you the technical truth. Let's get to the numbers. दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा कमा रहे हैं, या आप इंस्टीट्यूशनल स्मार्ट मनी की एग्जिट लिक्विडिटी यानी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहे हैं, जिसका उन्हें इंतज़ार था? इस सवाल का जवाब आपको अगले 4 मिनट बाद खुद ही समझ आ जाएगा। आप इस कंक्लूसिव एनालिसिस के बाद खुद ही कंक्लूड कर लेंगे कि आज आपने ख़रीद कर अच्छा किया या बेच कर नुकसान किया। आज का फीपी लिपि आपके सामने है। फीपी लिपि का हम रियल डेटा डिकोड करेंगे ताकि आपको समझ आए कि मार्केट में असल खेल कौन खेल रहा है। कहीं आप इंस्टीट्यूशनल ट्रैप में तो नहीं फंस चुके? अगर आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो आप सही जगह एक्यूमुलेट कर भी रहे हैं या नहीं, या कहीं आज बेच कर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से कोई गलती तो नहीं कर दी? चलिए डेटा से सच निकालते हैं। ये इस वक्त आपके सामने फीपी नॉर्मल खुली हुई है। अगर आप इस पे यहाँ देखें तो फॉरेन कॉरपोरेट्स जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 4 मिलियन का डंप किया है उन्होंने आज। ये एक क्लियर वार्निंग है। ये सिर्फ सेलिंग नहीं बल्कि ऑफशोर अकाउंट्स की एक बड़ी डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। फॉरेन एंटिटीज़ को लोकल सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये उन्हें सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए वो मार्केट की हर स्ट्रेंथ में बेचते हैं ताकि अपना पैसा निकाल सकें। उनके लिए एग्जिट लिक्विडिटी स्पंज का काम किसने किया? लोकल इंडिविजुअल्स। इस वक्त मार्केट की लिक्विडिटी स्पंज बने हुए हैं। मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि मार्केट में रिटेलर्स इस वक्त काफ़ी मजबूत हैं, जो फॉरेन सेलिंग को बड़ी आसानी से अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये अब्जॉर्प्शन आपको बताते चलें पिछले कई हफ्तों से किए चले जा रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और बढ़ती रही तो रिटेल की बाइंग पावर ख़त्म हो सकती है और इससे मार्जिन कॉल्स ट्रिगर होना स्टार्ट हो सकती हैं। ये बाइंग पैटर्न लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रखना आसान नहीं लगता अगर नंबर ऑफ अकाउंट्स भी उसी पेस से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंक्रीज ना करते रहे, जो फ़िलहाल तो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की तरफ अपने आ जाएं, यहाँ पर अगर आप देखें और ये आप अपने बैंक्स को देखें तो ये पूरा बैटल ग्राउंड बना हुआ है। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा डंपिंग की है, जबकि इंडिविजुअल्स ने, अगर आप यहाँ पर आकर देखें तो सबसे ज़्यादा $3.4 मिलियन के शेयर खरीदे हैं। ये एक मैसिव वेल्थ ट्रांसफ़र है, जहाँ फॉरेन का पैसा बैंकिंग सेक्टर से पूरी तरह निकल रहा है। रिटेल ट्रेडर्स बिना मैक्रो रिस्क को सोचे इंस्टीट्यूशनल सप्लाई को खरीद रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उस वक्त फ्लॉप हो सकती है जब इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करना बंद कर दें। आज का जो मैसिव डंप था उसमें ये फॉरेन कॉरपोरेट्स ही सिर्फ मुजरिम नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कब से बेचे चले जा रहे हैं। आए जरा मुजरिम को देखते हैं।
میوچل فنڈز کو دیکھیں. میوچل فنڈز آپ آج ڈی رسکنگ کرتے ہوئے نظر آئے. تقریباً $3.6 ملین کی نیٹ سیلنگ کے ساتھ سب سے آگے تھے. اس کا مطلب صاف ہے کہ فنڈ مینیجرز یا تو ریڈیمپشن فیس کر رہے ہیں آبویسلی، اور بائی لا جب کوئی اپنے فون پہ یا اپلیکیشن پہ یا پی سی پہ کلک کر دیتا ہے کہ ریڈیمپشن، تو ان کو تو اسی دن کی این اے وی کے اوپر چیز بیچنی ہوتی ہے مارکیٹ میں. اسی وجہ سے آج جو ہم ٹیکنیکلز کے اوپر اور بہت سی اور چیزوں کے اوپر پازیٹیو مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کم از کم ایک آدھ دو دن کے لیے، اور پھر اینڈ بیرش ہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ آگے چھٹی آ رہی ہے اور وار سینیریو بھی ہے. ویک کا سٹارٹ ہی برا ہو گیا. اب ایک جو چیز ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس کی طرف میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے سمارٹسٹ منی جو میں مانتا ہوں وہ آپ کے فورن کارپوریٹس ہوتے ہیں، اور لوکلی سب سے سمارٹ جو ہوتا ہے، جس کو میں فورن کارپوریٹ سے بھی زیادہ دھیان دیتا ہوں کیونکہ یہ لوکل مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، کلچر کو سمجھتے ہیں، اکانومی کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہ ہوتی ہیں آپ کی انشورنس کمپنیز. ان کا رسک لینے کا طریقہ بہت ہی سیف اور نپتلا ہوتا ہے. تو ان کو آپ روز دیکھا کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. انہیں دیکھ کر بڑا پازیٹیو سینیریو آگے کا نظر آتا ہے. ان کا کھیل بڑا سلیکٹیو ہے، بڑی سنائپر پریسیجن ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم سیکٹر وائز آپ کو دکھائیں تو یہ آپ کے سامنے میں انشورنس کمپنیز کو سیکٹر وائز لے آیا. انشورنس کمپنیز فرٹیلائزر کو ایگریسولی ایکیومولیٹ کر رہی ہیں. یہ لوگ انڈیکس کے پیچھے نہیں بھاگ رہے بلکہ ڈیویڈنڈ پیئنگ اسٹیبل سیکٹرز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اسٹاک پکنگ کا یہ ہی لیول ہوتا ہے جو انسٹیٹیوشنل کیپٹل کو مارکیٹ ڈاؤن ٹرنز میں بچا لیتا ہے. آپ کو بھی انڈیکس کے بجائے سیکٹرز پہ فوکس کرنا چاہیے. سیمنٹ سیکٹر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو سیمنٹ سیکٹر میں آپ کو پولرائزیشن نظر آتی ہے. فورن کارپوریٹس جو ہیں وہ سیمنٹ کو ایگریسولی ڈمپ کر رہے ہیں، جبکہ لوکل انڈیویجولز اسے ایگریسولی ابزارب کر رہے ہیں. یہ ڈائیورجن صاف دکھاتی ہے کہ فورن اور لوکل پارٹیسپینٹس کی جی ڈی پی ریکوری پر رائے کتنی الگ ہے. فورن ایگزٹ ایک ڈائریکٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے کنسٹرکشن لیڈ گروتھ کے اوپر. ریٹیل یہاں ویلیو کو بھانپ رہا ہے اور اسے ابزارب کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اگر ہم آئل اینڈ گیس سیکٹر کی طرف آ جائیں اپنے، تو فورنرز او این جی سے دور ہیں، جبکہ اوورسیز پاکستانیز، میں اگر آپ کو اوورسیز پاکستانیز کی طرف یہاں لے آؤں اور اس کو سیکٹر وائز لے جائیں، تو یہاں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں انٹرسٹ دکھا رہے ہیں. یہ سیکٹورل سپلٹ بتاتا ہے کہ ڈائسپورا انرجی کو ایک سٹیبل بیٹ سمجھتا ہے، جو کہ ہے. وہاں لوکل فنڈز آئل اینڈ گیس کو ڈمپ کر رہے ہیں، شاید اپنی لیکوئڈٹی ضروریات پورا کرنے کے لیے. یہ سیکٹر اس وقت دو طرفہ کھچاؤ کا شکار ہے، جو آج ہمیں نظر بھی آیا. اگر ہم بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ کی طرف آئیں، یہاں پر اگر میں آپ کو بروکر کی ٹریڈنگ کا طریقہ کار بتاؤں، یہ سامنے ہیں آپ کے، تو بروکرز اور بینکنگ سٹاکس کو بیچ رہے ہیں تاکہ کیش نکال سکیں. ان کا بیہیویئر پیورلی شارٹ ٹرم اور ٹیکٹیکل ہے، جو صرف ڈیلی پرائس ایکشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ لانگ ٹرم گروتھ کے لیے ہولڈ نہیں کر رہے بلکہ انٹرا ڈے لیکوئڈٹی مینج کر رہے ہیں. آپ کو بروکر کے فلو کو شارٹ ٹرم ٹرینڈ کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے ہمیشہ. اگر آپ فرٹیلائزر کی سیکٹر کی طرف پھر سے واپس آئیں، تو مارکیٹ کی اتنی ویکنس کے باوجود انشورنس کمپنیز فرٹیلائزر پر بڑی بیٹ کر رہی ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ ایگریکلچرل سیکٹر ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کا ایک مضبوط پلر بنا ہوا ہے. جب انشورنس کا پیسہ کسی سیکٹر میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ ایک ایسا باٹم بناتا ہے جسے توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کی نشانی اگر آپ 2 دن سے نیوز میں دیکھ رہے ہیں, آج تیسرا دن تھا کہ آپ کے مڈل ایسٹ میں جو فوڈ اور کموڈیٹیز کی کمی پڑ گئی ہے اسے سب سے زیادہ پاکستان پورا کر رہا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو کائنڈلی گوگل کر کے چیک کر لیں. آخر میں انسٹیٹیوشنل لیکوڈیٹی سکویز کمپنیز, بروکرز, میوچل فنڈز کی ایگریگیٹ نیٹ سیلنگ ایک بڑی سپلائی وال کھڑی کر رہی ہے. اگر یہ سپلائی بنی رہی تو انڈیکس کے لیے ریسنٹ ہائیز کو کراس کرنا تو مشکل, اپنے نیچے فلورز جو ہیں سپورٹ زونز ان پہ ٹکنا بھی مشکل ہو جائے گا. مارکیٹ اس وقت صرف ریٹیلرز, فورن پاکستانیز, انشورنسز, کسی حد تک ہماری بینکس بھی, اور ایک چیز جو میں نے آخر تک بچا کے رکھی تھی, یہ بھی سمارٹ منی ہی میں آتا ہے. اور پچھلے کئی سیشن سے میں نوٹ کر رہا ہوں ان کی واپسی ہوئی ہے, جو بالکل بیچ ہی رہے تھے, بہت بیچ رہے تھے آپ کے فورن انڈیویجولز. یہ پچھلے 5 7 یا 10 بزنس ڈیز سے ہمیں اپنے فورن کارپوریٹس جو فورن انڈیویجول وہ بیچنے کے مقابلے میں خریدتے ہوئے تھوڑے زیادہ نظر آتے ہیں. اگر مارکیٹ کریکشن اور کریکشن لیتی ہے تو ریٹیل پورٹ فولیوز کنسنٹریٹ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ ہٹ ہوں گے. اس لیے ڈائیورسفیکیشن کو اگنور کر کے صرف بینکنگ ڈویڈنڈز کے پیچھے بھاگنا ایک بڑی غلطی ہو سکتی ہے. رسک مینجمنٹ اس وقت آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. اسمارٹ منی کو فالو کریں, اور جس طرح میں کہتا ہوں, ہم موجوں کے خلاف نہیں جایا جاتا, موجوں کے ساتھ جایا جاتا ہے, سفر آسان ہو جاتا ہے. مارکیٹ اس وقت ڈسٹریبیوشن فیز میں ہے, نہ کہ ایکیومولیشن فیز میں. آپ کو وہ دیکھنا چاہیے جو فورن کارپوریٹس پیسہ خرید رہا ہے, نہ کہ وہ لوکل انڈیویجولز کی طرح پاگل ہو کر ایکیومولیٹ کر رہا ہے. انسٹیٹیوشنل ڈم کو ٹریک ہی ایک واحد راستہ ہے. دوستوں, میرے حساب سے ڈیٹا صاف کہہ رہا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل سپلائی خریدنا چاہتے ہیں یا آپ سمارٹ منی کے ساتھ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اگلا موو کیا ہے, اور ہاں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ڈیٹا بیکڈ انالیسس ملتے رہیں. شکریہ. اسمارٹ ٹریڈنگ, ہیپی ٹریڈنگ.